محترم ناظرین، کہیں بھی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1 گھر کا ہونا، نمبر 2 گھر والی کا ہونا، لائف پارٹنر کا ہونا، نمبر 3 ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ذریعہ معاش اور مناسب روزگار کا ہونا۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے: زر، زن اور زمین۔ اور رمضان المبارک کا یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ آپ کو یہ تینوں چیزیں مہیا کرتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا برکت مہینہ آپ کو گھر بھی مہیا کرتا ہے، لائف پارٹنر بھی مہیا کرتا ہے، اور زندگی سپینڈ کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے آپ کو بہترین روزگار اور کرنسی بھی مہیا کرتا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ چلیے سنتے ہیں۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ محترم ناظرین، زمین کے کسی بھی حصہ کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے، یا اس حصہ کو اپنی اقامت کی جگہ بنانے کے لیے، یا کسی بھی جگہ زندگی گزارنے کے لیے، لائف سپینڈ کرنے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1 رہنے کے لیے گھر کا ہونا، نمبر 2 اس گھر کی دیکھ بھال، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ذریعہ معاش اور مناسب روزگار کا ہونا اور کرنسی کا ہونا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو پھر زندگی گزارنا دشوار ہی نہیں بلکہ کافی حد تک ناممکن بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر اور سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو تو عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، ناموس خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس گھر تو ہو لیکن گھر والی نہ ہو، لائف پارٹنر نہ ہو، اس گھر کی حفاظت کے لیے، آپ کے ذہنی استراحت اور آپ کی افزائش نسل کے لیے آپ کے پاس بیوی نہ ہو، تو مستقبل کے تمام منصوبے اور پلاننگز معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک انسان کے مستقبل کے تمام منصوبے اور تمام پلاننگز کا دار و مدار اس کی افزائش نسل اور آل و اولاد پر ہوتا ہے، جبکہ نسل کا تسلسل اور آل و اولاد کا دار و مدار بیوی پر ہوتا ہے۔ جب آپ کی بیوی ہی نہیں ہوگی تو نسل کیسے چلے گی؟ اور جب آپ کی اولاد ہی نہیں ہوگی تو آپ کی لائف کے فیوچر کی تمام پلاننگز اور تمام منصوبے معدوم ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کی یہ زندگی ایک بے معنی اور بے مقصد سی بن کے رہ جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس گھر بھی ہو، لائف پارٹنر بھی ہو، گھر والی بھی ہو، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس روزگار نہ ہو، کرنسی نہ ہو، تب بھی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس لیے کہ حوادثات زمانہ اور مہنگائی کے تھپیڑے اور بھوک و افلاس کی وجہ سے بسا اوقات نوبت خودکشی تک کی آ جاتی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اچھے سے زندگی گزارنے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے: گھر کا ہونا، گھر والی کا ہونا، لائف پارٹنر کا ہونا، اور کرنسی کا ہونا، روزگار کا ہونا۔ جبکہ رمضان المبارک کا یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ آپ کو یہ تینوں چیزیں مہیا کرتا ہے۔ آپ کے لیے گھر بھی مہیا کرتا ہے، آپ کے لیے لائف پارٹنر کا بھی بندوبست کرتا ہے، اور آپ کے لیے بہترین روزگار اور آپ کے لیے کرنسی کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ایسا محل تیار کرواتے ہیں کہ جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اندر سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے ڈیکوریٹ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، کوئی نشاور چیز استعمال نہیں کرتا، کسی مومن پر کوئی بہتان نہیں لگاتا، اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتا، تو رب ذوالجلال اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا ایک ایسا عالی شان محل تیار کرواتے ہیں کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہوگا کہ اگر پوری دنیا اکٹھی کر کے اس محل کے اندر رکھ دی جائے تو وہ دنیا اس محل کے اندر ایسے دکھائی دے گی جیسے دنیا میں بکریوں کا کوئی چھوٹا سا باڑا ہو۔ یعنی جس طرح پوری دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا وہ باڑا بالکل چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، بالکل اسی طرح وہ پوری کی پوری دنیا اس محل کے اندر بکریوں کے اس باڑے کی طرح بالکل چھوٹی سی دکھائی دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، ماہ رمضان کی وجہ سے آپ کے لیے گھر کا بندوبست ہو گیا۔ اب ضرورت ہے گھر والی کی، یعنی ایک لائف پارٹنر کی، ایک ایسا لائف پارٹنر جو انتہائی حسین و جمیل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، وفادار بھی ہو، وفا شعار بھی ہو، اور فرما بردار بھی ہو۔ چنانچہ اس کا بندوبست بھی موجود ہے۔
چنانچہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے کہ جس سے جنت کے درخت کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک میوزک جنریٹ ہوتا ہے، ایک ایسا میوزک کہ لا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایک ایسا میوزک کہ ویسا میوزک آج تک نہ تو کسی کان نے سنا اور نہ ہی اس جیسے میوزک کا کسی انسانی دل و دماغ میں اس کا تصور اور خیال گزرا۔ اس میوزک کی آواز پوری جنت میں گونجتی ہے، جس سے جنت کی حسین و جمیل اور خوبصورت ترین حوریں اپنے موتی کے بنے ہوئے خیموں سے باہر نکل آتی ہے، ٹیرس پہ آتی ہے، دہلیز پہ آ جاتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جنت میں تھوڑی دیر کے لیے ایک رومانٹک سین بن جاتا ہے۔ اس رومانٹک سین کے دوران حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ آج کی اس مبارک رات میں اپنے نیک بندوں میں سے ہمارے لیے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے کہ جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں۔ چنانچہ جو شخص رمضان مبارک کا کہ پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایسی حور سے شادی کروا دیتے ہیں جو ایک ہی موتی کے بنے ہوئے خیمے میں بن سنور کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رب ذوالجلال رمضان مبارک کی ہر رات میں اپنے اس بندے کی 100 حوروں سے اس کا نکاح فرما دیتے ہیں، اور ان حوروں کے حسن و جمال، ان کے اعزاز و اکرام اور ان کے پروٹوکول کا یہ عالم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک حور کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر جوڑے کا رنگ اور ڈیزائن دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ان حوروں میں سے ہر ایک حور کو 70 قسم کی پرفیومز دی جائیں گی، جن میں سے ہر عطر کی خوشبو دوسرے سے جدا اور مختلف ہوگی۔ ان حوروں کے اعزاز و اکرام، ان کے پروٹوکول اور ان کی خدمت کے لیے 70,000 خادم اور 70,000 نوکرانیاں ہوں گی، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کا ایک بڑا پیالہ ہوگا، بڑا ایک ٹرے ہوگا، جس میں مختلف قسم کے کھانے، ڈشز اور بفے ہوں گے، اور وہ کھانے اتنے لذیذ ہوں گے کہ ان میں سے ہر دوسرے لقمے کا ذائقہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اور جنت کی وہ حسین و جمیل اور خوبصورت ترین حوریں سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھ کر آپ کی راہ تکتی ہوں گی اور آپ کی منتظر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، ماہ رمضان کی وجہ سے آپ کے لیے گھر کا بھی بندوبست ہو گیا، لائف پارٹنر کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اب لائف سپینڈ کرنے کے لیے اور لائف انجوائے کرنے کے لیے روزگار اور کرنسی کی ضرورت ہے، تو اس کا بندوبست بھی موجود ہے۔ جنت کی کرنسی یہی وہ نیکیاں ہیں جو آپ دنیا میں کما رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو آپ نیکیاں کماتے ہیں، نیکیوں کی شکل میں یا آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں اللہ پاک ڈپازٹ کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے ہی نیکیوں کا سیزن ہے، تو جب آپ رمضان کے مہینے میں کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 70 سے لے کر 700 تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی نفل ادا کرتے ہیں تو 7 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب کوئی آپ فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ اور جب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس قرآن پاک کی تلاوت پر آپ کو 1,58,78,79 کروڑ اور 83 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ 1,58,78,79 کروڑ اور 83 لاکھ نیکیاں، اور یہ ایک رمضان کی بات ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ میں سے کسی کی زندگی میں رمضان 10 بار آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 20 بار، کسی کی زندگی میں 30 بار، کسی کی زندگی میں 50، 60، 70 بار۔ تو جس کی زندگی میں جتنی بار بھی رمضان آیا ہو، وہ اس اجر کو، ان نیکیوں کو، یعنی 1,58,79 کروڑ اور 83 لاکھ نیکیوں کو اتنی تعداد کے ساتھ ضرب دے، تو پھر آپ اندازہ لگا کے کہ آپ کی کرنسی کتنی زیادہ بنتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ماہ رمضان نے آپ کو گھر بھی مہیا کیا، لائف پارٹنر کا بھی بندوبست کیا، اور آپ کے لیے بہترین کرنسی اور سب سے مہنگی ترین اور انتہائی ویلیویبل کرنسی کا بھی انتخاب کیا، بندوبست کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، جنت میں گھر، لائف پارٹنر اور جنت کی کرنسی یعنی نیکیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔